أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن مجید سے خاص نسبت حاصل ہے. قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، 27ویں شب میں نازل ہوا، بلکہ جتنے بھی آسمانی صحائف اور قرآنی کتابیں پچھلی کتابیں نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی. تو رمضان کو کلام الہی کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو صحائف جو ملے وہ 3 رمضان کو کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 6 رمضان بتائی جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور ملی اس کو 12 رمضان بتایا جاتا ہے. انجیل 18 رمضان اور قرآن مجید 27 رمضان. ظاہر ہے جب رمضان کے مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ اتنا تعلق ہے تو کوئی خاص بات تو ضرور ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں اپنے صحائف کو نزول فرمایا، کتابوں کو بھی بھیجا اور اپنا قرآن پاک بھی اتارا. علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، بہت مشابہت اور مناسبت جمع فرمائی ہے رمضان کی اور قرآن پاک کی. 4 مشابہتیں مناسبتیں ابھی بتائی جائیں گی. بہت عجیب محبت والوں کی باتیں ہیں. ایک تو یہ بتایا کہ قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت پڑھنے والے پر متوجہ ہوتی ہے. قرآن مجید رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے. اسی طرح روزہ جب روزے دار روزے سے ہوتا ہے، جتنا وقت وہ روزے میں رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے. یعنی ایک مناسبت تو یہ ہو گئی کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے. دوسری مناسبت یہ بتائی کہ قیامت والے دن یہ دونوں اللہ کے ہاں شفاعت بھی کریں گے. قرآن مجید بھی اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا اور روزہ بھی کرے گا. قرآن مجید کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، سنتا تھا، دن میں پڑھتا تھا، رات کو تراویح میں پڑھتا سنتا تھا، میرے ساتھ یہ مشغول رہا، قرآن یہ پڑھتا رہا، اللہ میری شفاعت کو قبول فرما لیجیے. اسی طرح روزہ بھی شفاعت کرے گا. تو ایک مناسبت دونوں میں یہ ہو گئی کہ دونوں ہی قیامت کے دن ایمان والوں کی شفاعت کریں گے. تیسری مناسبت بڑی عجیب ہے. وہ کیا؟ تشبہ بالحق. ایک خاص کیفیت کے اندر رہتے ہوئے تشبہ بالحق، اللہ تعالیٰ سے ایک مشابہت، ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے خاص درجے میں، خاص کیفیت کے اندر. کیا مطلب؟ انسان جب قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ سے خاص مناسبت ہے. وہ کیا؟ کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کتاب ہی نہیں ہے خالی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اللہ کی بولی ہے، اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ تم اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، بولی ہے، اللہ نے پڑھا ہے اس کو. تو جس وقت کوئی مومن قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو یہ بھی وہی کام کرتا ہے کہ اللہ نے بھی قرآن مجید کو پڑھا. تو تشبہ بالحق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کی مشابہت قرآن مجید کے پڑھنے والے کو مل گئی. روزے میں کیا تشبہ بالحق ہے؟ علماء نے فرمایا کہ روزے کے اندر شان صمدیت کا ذرا سا اظہار ہے. شان صمدیت، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے ہر چیز سے مبرہ ہے، منزہ ہیں، پاک ہیں، بالا تر ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ ایک خاص درجے میں مناسبت یا مشابہت اختیار کر لیتا ہے. تو
قرآن مجید سے بھی تشبہ بالحق نصیب ہوا ہے خاص کیفیت میں، اور روزہ رکھنے سے بھی تشبہ بالحق جو ہے خاص کیفیت میں نصیب ہوا۔ ایک چوتھی مناسبت وہ ہے قرب الہی کی۔ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے، اور جو رمضان کے روزے شوق سے اور محبت سے رکھتا ہے، آداب کی رعایت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے۔ اور کتنا قرب مل جاتا ہے؟ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، اور یوں بھی آتا ہے کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا ہی میں خود ہوں۔ تو یہ 4 مشابہتیں بتائی، اور بھی ہیں، تاہم یہ تلاوت قرآن پاک جو ہے نا، یہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ فرشتوں میں صرف جبرائیل علیہ السلام ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے تھے کہ انہوں نے پہنچانا تھا، ان کے ذمہ تھا کہ اللہ کا کلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا۔ باقی جو فرشتے ہیں سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ جب فرشتوں کے سامنے ایک کلام الہی پڑھا گیا تھا انسانوں کے بھی پیدا ہونے سے پہلے، انہوں نے کہا تھا مبارک ہوں گے وہ لوگ جن پہ یہ نازل ہوگا، مبارک ہوں گے وہ سینے جن کے اندر یہ ہوگا جو اس کو یاد رکھیں گے، مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ فرشتے کیونکہ خود پڑھ نہیں سکتے نا، تو اس وجہ سے وہ سننے کا شوق اور بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ ایک آدمی اچھا بہت پڑھ نہ سکتا ہو نا، لیکن کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، اچھا چلو بھائی میں ایسا تو نہیں پڑھ سکتا، دیکھو شیخ عبدالرحمن السدیس کتنا پیارا پڑھتے ہیں، چلو ان کا سنو تو صحیح۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جب بھی پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بچہ کوئی بڑا قرآن مجید کو کھول کے قرآن مجید پڑھنے لگتا ہے تو یہ اس کے قریب آنے لگتے ہیں، اوروں کو بلا لیتے ہیں، آتے 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 آسمان تک تانتا بن جاتا ہے، اور قریب ہوتے ہوتے وہ ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو لگا دیتے ہیں۔ گویا یوں کہہ دیجئے کہ وفور شوق میں وہ قاری قرآن کے لبوں کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ نسخہ شفا ہے۔ اگر ہم اس کو آداب کی رعایت کے ساتھ صحیح طریقے سے حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں تو دلوں کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں۔ دلوں کی بیماریاں کون سی ہیں؟ وال بند ہو گئے، وال لیک ہو گئے، یہی دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ جسمانی طور پر ہیں، لیکن روحانی طور پر بیماریاں کون سی ہیں؟ حسد، تکبر، بخل، کینہ، بغض، اتنے بڑے بڑے روحانی امراض اس سے صاف ہو جاتے ہیں اگر انسان آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھے۔ تو دلوں کو صاف کرنے والی چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ 2 چیزیں اور بھی ہیں جن سے انسانوں کا دل صاف ہوتا ہے۔ ایک ہے اس کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور دوسرا نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ اس سے بھی دل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، بالکل بہترین ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم علماء کی مجالس کو اختیار کرو اور اہل حکمت کی حکمت بھری باتوں کو ضرور سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے دلوں کو اس طرح سے مردہ دلوں کو اس طرح سے زندہ کر دیتے ہیں جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جایا کرتی ہے۔ انسان اہل حکمت کی مجلس میں بیٹھے ان کی باتوں کو توجہ سے سنے تو دل کی جو مردہ زمین ہے یہ منور بھی ہو جاتی ہے، آباد بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کی صحبت سے جب صحابہ کرام اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے تو اس کیفیت کو وہ باقاعدہ محسوس کرتے تھے۔ نیک صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں جب صحابہ ہوتے تھے ان کی دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، اور جب وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے تو کیفیت وہ نہ رہتی تھی، بدل جاتی تھی۔ اس کے لیے ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی، کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ بھئی آپ کیسے منافق ہو گئے؟ تو پکے مومن تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو عرض یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ یہ ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں
دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ایک اللہ سے خاص تعلق محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے گھر آتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ لگ جاتا ہوں، تو دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی، اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو یہ تو منافقت ہو گئی نا، ادھر کچھ ادھر کچھ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا معاملہ ہے. جب نبی علیہ السلام کے سامنے بات عرض کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوگی، کبھی کبھی ہوتی ہے. اگر ہر وقت ایسا ہونے لگ جائے تو فرشتے تو راستوں میں مسافہ کرنے لگیں، معانقے بھی کریں. بالآخر انسان نے اپنی گھریلو زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو اس طرح کی کیفیت ہر وقت طاری نہیں رہتی. تو یہ کیفیت آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. اگر انسان سچی طلب لے کر اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے، سچی طلب لے کر دل کے پیالے کو ٹھیک کر کے بیٹھے کہ مجھے کچھ لینا ہے، تب آج بھی یہ چیز موجود ہے. مشائخ کی صحبت کے اندر یہ نعمت آج بھی موجود ہے. اور خود لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں اور صحبت میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو بہرحال قرآن مجید کے ساتھ دل صاف ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل صاف ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں. رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت خاص تعلق ہے. ہمارے اکابر رمضان میں اپنے بہت سارے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے بارے میں فرماتے تھے، رمضان کے بارے میں ھذا شہر القرآن، یہ تو قرآن پاک کا مہینہ ہے، یہ تو تلاوت کا مہینہ ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، ھذا شہر القرآن. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی رمضان میں روزانہ ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتی تھیں، اور نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. تو رمضان کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ آباد کیا جاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا تو 63 قرآن پاک مکمل پڑھتے ہیں. 63 ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویح کے اندر ہر 10 دن میں ایک مکمل کر لیا کرتے. تو 63 قرآن. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 70 قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ ایک ہفتے میں ایک قرآن پورا کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے اور یوں ہر ہفتے قرآن پاک مکمل ہوتا. بہت سارے لوگوں کا آج بھی یہ معمول ہے کہ ہر جمعے کو ایک قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یہی معمول کہ ہر ہفتے میں ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو 3 دن میں ایک قرآن پورا کرتے، اور رمضان میں جب آخری اشرا آ جاتا تو روز ایک قرآن پورا کیا کرتے تھے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. ھذا شہر القرآن، رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. آج ہمیں یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں کہ اتنی تلاوت کر لیتے تھے، اتنی تلاوت کر لیتے تھے. ہمیں تو ایک پارہ پڑھنا اور ایک پاؤ پڑھنا بھی مشکل. پھر وہ حضرات صرف قرآن مجید پڑھتے نہیں تھے، قرآن مجید ان کے دلوں کے اوپر اثر بھی کرتا تھا. ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے، دلوں کی کیفیات بھی بدلا کیا کرتی تھی. ہمارے پڑھنے اور سننے میں اور ان کے پڑھنے اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اپنے اوپر قیاس رکھتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا وہ محبت سے پڑھتے تھے. ہم تو تراویح سن رہے ہوتے ہیں تو کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے اور کبھی ہوتا ہے کسی نے ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کب پورا ہو وقت. اگر امام صاحب ایک رکوع کی جگہ 2-3 رکوع پڑھ دیں تو طبیعت پہ بوجھل ہوتا ہے. اتنا قرآن پڑھ لیا، 3 رکوع پڑھ لی، 2 منٹ فالتو لگا دیے. یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مثال سے سمجھیں. جب انسان بیمار ہو نا، اس کو بخار ہو، طبیعت بالکل ٹھیک نہ ہو، اس کے سامنے کھانا لا کے رکھا جائے خوب مزیدار کہ جی نہاری پکیے کھائیے، اس سے ایک نوالا نہیں لیا جاتا. کہتا ہے میرا دل ہی نہیں کرتا. اس کے بالمقابل کوئی صحت مند آدمی ہو جو بھوک بھی لگی ہوئی ہو، اس کے سامنے رکھے نا اس کی کوئی پسندیدہ ڈش، کیسے شوق سے رغبت سے مزے لے کے کھائے گا.
بالکل ہمارا معاملہ اور ہمارے کابر کا معاملہ اسی طرح ہے کہ ہم روحانی طور پر گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہم روحانی طور پر فٹ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے قرآن مجید نہ پڑھا جاتا نہ سنا جاتا۔ ان کے باطن کے اندر ایک نور تھا، طلب تھی، وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو انجوائے کیا کرتے تھے۔ ایسے بھی واقعات گزرے ہیں کہ ساری رات ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ جیسے بچے آج کل ان کو چوئنگم دے دو نا تو چوئنگم لے کے گھنٹوں لگے رہیں گے، بس وہ ایک آیت کو لیتے اور گھنٹوں پر اس کو دہراتے رہتے، اتنی ان کو لذت ملا کرتی تھی۔ ہماری مثال تو بیمار آدمی کی، اور ان کی مثال کیسے تھی؟ جیسے ایک نوجوان ہے، صحرا کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، چلتے چلتے صحرا میں پیاس کے عالم میں وہ کسی میٹھے ٹھنڈے چشمے کے پاس پہنچے گا۔ اب جب وہ پانی پیے گا تو اس کا رواں رواں تر ہو رہا ہوگا، اس کو لذت آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے اکابر جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی رگ رگ کے اندر جو ہے نا اس کی حلاوت اتر رہی ہوتی تھی۔ پھر جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کا دل مچلتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ علماء نے باقاعدہ ایک عنوان لگایا، القرآن للبکا، قرآن پڑھنا اور پڑھتے ہوئے رونا، قرآن پڑھتے یا سنتے ہوئے رونا۔ ہم تو اس نعمت کو ہی بھول گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں روئے۔ ویسے ہی کہ اسی وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے خوف خدا کی وجہ سے، تو وہ اکیلا آنسو جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا سکتا ہے، تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے روئے، قرآن سنتے ہوئے روئے، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ عبادت کر سکتے ہیں، ہر طرح کی اطاعت بجا لا سکتے ہیں، ہر حکم پورا کر سکتے ہیں جو ان کو دیا جائے، لیکن یہ ندامت کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہا نہیں سکتے۔ یہ ندامت کے آنسو یہ صرف مسلمان، یہ انسان کو اللہ نے نعمت دی ہے کہ یہ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئے۔ پھر اللہ رب العزت بھی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کے آنسوؤں کے بدلے اس کو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر کچھ لوگ ہوں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء، صلحاء، نیک لوگ، جنتی شفاعت کریں گے اور لوگ نکلتے جائیں گے۔ تاہم ایک ابھی جہنمی ایسا ہوگا وہ ایمان والا، لیکن اس کی شفاعت کسی نے نہیں کی ہوگی، بڑا پریشان ہوگا، کو بڑا غم ہوگا، ہائے میرے پیچھے کوئی نہیں، مجھے آج پہچاننے والا بھی کوئی نہیں۔ تو اس کی پلکوں کی بال میں سے ایک بال، پلکوں کے اتنے جو بال ہوتے ہیں ان میں سے ایک بال اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں ایک مرتبہ تیری محبت یا تیرے خوف سے یہ رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، میں پل کا ایک بال بھیگ گیا تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ تو تیرے لیے رونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اچھا اس کو پلکوں کے بال کی شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی جائے۔ تو ایک آنسو کی وجہ سے جب جہنم سے انسان کو نجات مل سکتی ہے، تو اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے روئے گا، قرآن کو سنتے ہوئے روئے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیں بھی اور آداب کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے رونا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے اور قرآن پڑھتے ہوئے اس کے دل میں کیفیت ہو اور وہ روئے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہاں ذکر کیا گیا۔ اس آیت کے اندر مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے قرآن پڑھ یا سن کر رونے والوں کی تعریف بیان کی ہے۔ ایسا پر اثر کلام ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ریزہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ ہمارے دلوں کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اس کو انشاءاللہ بھی آگے ذکر کریں گے، لیکن پہلے چند واقعات سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے کیا کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون۔ جب یہ آیات تلاوت فرمائی سورہ نجم کی آخری،
اصحاب صفہ نے سنی، اصحاب صفہ رو پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے یہ آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ راتوں میں ایک رات تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبکا، رونا شروع کر دیا، روتے رہے۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بکا، دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری مرتبہ رونا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ کی رحمت نہ پہنچے۔ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ ایک مرتبہ پوری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے۔ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو معاف کر دے، اللہ بندے تو تیرے ہیں، تو بڑا مہربان ہے۔ ساری رات یہ پڑھتے رہے، اللہ تو بڑی حکمت والا ہے، قدرت والا ہے۔ ساری رات اس طرح سے رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس رات کو تشریف لائے، وہ بستر پہ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو مجھے کہنے لگا عائشہ مجھے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ پھر بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جو بہتے بہتے زمین تک پہنچ رہے ہیں۔ اتنا کثرت سے رویا کرتے تھے۔ آخر یہ آنسوؤں کی لڑیاں کیوں جاری ہوا کرتی تھیں؟ ہم بھی تو وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی ایسی تاثیر تو ہے نا جو ان کے دلوں کو پھر رلا دیا کرتی تھی۔ دیکھیں عین کہتے ہیں چشمے کو، اور آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں۔ اگر عین چشمہ خشک ہو جائے دنیا والوں کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اور یہ عین اگر خشک ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ دنیا میں کہیں چشمہ ہو اور اس میں پانی نہ ہو، خشک ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر انسان کی عین آنکھ جو ہے یہ آنسوؤں سے رہ جائے، اس کو اللہ کے سامنے رونا نہ آئے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں رہا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں بھی تنہائیوں میں رونے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم بھی راتوں میں اٹھ کے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں، تہجد میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں اور رو بھی رہے ہوں۔ صحابہ کرام کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ آپ نے بھی نبی علیہ السلام سے بہت کچھ پایا، تمام صحابہ نے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت قرآن شروع کرتے تو اپنے آنسوؤں کو روک ہی نہیں سکتے تھے، اتنا روتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 2 کالی لائنیں ان کے چہرے پر پڑ گئی تھی، خطان اسودان، 2 کالے خط پڑ گئے تھے، کالی لائنیں پڑ گئی تھی، آنسوؤں کی لڑی جاری رہتی تھی۔ اور ایک روایت تو ان کے بارے میں اس طرح سے آتی ہے کہ ایک مرتبہ جب نماز پڑھانے لگے تو تلاوت کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا، روتے رہے، حتیٰ کہ تیسری صف پیچھے تک 3 صفوں تک ان کی سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ پہنچے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن قیامت کا جب انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ رو پڑے اور اس کے بعد اتنا روئے کہ مزید تلاوت جاری نہ رکھ سکے، تلاوت ہی رک گئی۔ اسی طرح ان کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں اس طرح کتاب میں پڑھا تھا کہ اس کے بعد 1 مہینہ بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کے لیے آتے رہے۔ ان کا یا ان کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے روئے، اتنا روئے، اتنا اللہ تعالیٰ کا غم اور خوف طاری ہوا کہ پھر 1 مہینے تک بیمار ہی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزاحم بن ظفر کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھانی شروع کی، پڑھتے رہے الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ اس کے آگے تلاوت ہی نہ کر سکے۔ اللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
یہ تلاوت کرتے کرتے وہ یہاں پہنچے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یہاں پر پہنچے تو پھر آگے پھر رونا شروع کر دیا، پڑھتے رہے روتے رہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے یہاں پہنچے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، جہنم کی آگ کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد اسی کو پڑھتے رہے اور پھر ساری رات روتے رہے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن بندے کو ایسا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوگا، وہاں کیا معاملہ پیش آ رہا ہوگا جس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس آیت کے بارے میں تو کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پڑھتے تھے اور پھر آنسو نہیں روک سکتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ساری رات یہ آیت پڑھتی رہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور روتی رہیں۔ اس طرح محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی اسی آیت کا لکھا ہوا کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تو پھر ساری رات روتے رہے۔ اسی طرح کابرین میں سے ایک بزرگ ہیں، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ 16ویں سپارے کے اندر یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ مفہوم یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ہر شخص نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ عین جہنم کے اوپر ایک پل ہے، نیچے جہنم کی آگ ہے، اوپر پل ہے، جو چلتا ہوا گزر جائے گا، کراس کر جائے گا، یہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو سلپ ہو جائے گا نیچے جہنم ہے۔ تو جب یہ منظر خیال پہ آیا، یہ منظر پیدا ہوا دل اور دماغ کے اندر کہ قیامت کے دن مجھے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی، کراس کر گیا تو آگے جنت ہے، نیچے گر گیا تو پیچھے جہنم ہے، تو اس خوف کی وجہ سے پھر ساری رات روتے رہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ قرآن مجید کی وجہ سے ہمارے اکابر صحابہ کرام یہ رویا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے مرض الوفات میں، تو امی عائشہ کو کہا کہ ابو بکر کو کہیں کہ بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ بھئی نماز پڑھائیں، لوگوں کو امامت کرائیں۔ تو امی عائشہ نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا تھا کہ ان ابا بکر رجل رقیق، کہ ابو بکر جو ہیں بڑے دل کے نرم ہیں، یہ تلاوت نہیں کر سکیں گے، تلاوت شروع کریں گے تو رونا شروع کر دیں گے، یہ امامت نہیں کر پائیں گے۔ تو اتنے ان کے دل نرم ہوا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس قدر رو رہے تھے کہ محراب کے اندر تھے اور ان کے آنسو داڑھی کو پورا تر کیے ہوئے نیچے گرتے چلے جا رہے۔ زرارہ بن اوفا بصرہ کے قاضی تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو وہیں ان کی روح پرواز کر گئی، وہیں انتقال ہو گیا، گرے اور وہیں کے وہیں اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، اکٹھے ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، نیکوں سے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ساری رات اس کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ ہم بھی تو رمضان میں یہی قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں یہی سنتے ہیں، کیا ہمارے دلوں کے اوپر بھی یہ کیفیت کبھی طاری ہوئی؟ کبھی ہمارے دل نے بھی ہمیں گدگدایا کہ جب رحمان کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں کبھی دل نرم ہوئے ہمارے؟ اگر نہیں ہوئے تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں من لم یبک عند قراءۃ القرآن، جو شخص تلاوت قرآن کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے نہیں روتا، اس کو اپنے نہ رونے پہ رونا چاہیے کہ میں قرآن پڑھتا اور سنتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، یہ تو بہت بڑی مصیبت میں شامل ہو گیا، بہت بڑی مصیبت ہے میرے لیے۔ فرماتے ہیں اس کو نہ رونے پہ رونا آنا چاہیے کہ کیسا بندہ ہوں میں۔ عبداللہ بن عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا کہ صحابہ کرام کی کوئی بات تو بتائیے، وہ کیسے تھے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی نشانی ایک دادی اپنے پوتے کو بتا دی۔ اب یہاں دادی کا ذکر آیا نا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، یہ جو 35-40 سال کی گیڑ کے ہیں، میری عمر ہے 43۔ ہم لوگ اپنی اپنی دادی کا ذرا سوچیں، پھر اپنا سوچیں، پھر جب ہمارے پوتے ہماری عمر کو پہنچیں گے پھر ان کا سوچیں۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اگر سب سے الگ الگ پوچھا جائے نا تو تقریباً ہم ایک بات کہیں گے، خلاصہ، کہ جی ہمارے دادا اور دادی پردہ بھی کرتے تھے، ہمارے دادا اور دادی قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، تسبیح بھی لمبی لمبی پڑھتے تھے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں بتائیں؟ سب کا ایسا ہے نا۔ ہمارے دادا دادی نے تو یہ کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ آج میں کیا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور جب میں دادا دادی کی پوزیشن پر آؤں گا 50 60 70 سال کی عمر میں خود آؤں گا، میرے پوتے مجھے کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ ہم نے تو اپنے دادا دادی کو عبادت کرتے دیکھا، کیا ہمارے پوتے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے؟ کتنا فرق ان میں اور ہم میں آج آ چکا ہے، ہر شخص خود دیکھ لے۔ تو ہم تو نیچے گراوٹ کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ملک تو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں ایمان کی محنت کرنی ہے، یہاں قرآن کو عمل میں لانا ہے، لیکن جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ہم تو قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں دعا مانگتے تھے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہاتھ کھڑے ہیں، بس مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اسی طرح ان کے باقی اعمال بھی تھے۔ میری دادی تلاوت قرآن بھی کرتی تھی، ان کے پاس جو ہے نا وہ تھی ایک تسبیح تھی بہت بڑی، اور جب میری عمر 7 8 سال 10 سال کی ہوگی تو کبھی کبھی اس کو ہم پہن لیتے تھے، گلے میں تو پاؤں تک چلی جاتی تھی، شاید 1000 دانوں کے غالباً وہ تسبیح تھی، ہر وقت پڑھتی رہتی تھی، لیٹی ہوئی بھی ہیں تو وہ تسبیح چل رہی ہے۔ میری والدہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں 15 قرآن پاک 14 قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ اب تو ان کے انتقال کو 14 سال ہو گئے، ان کی زندگی میں ہم نے خود دیکھا ان کو۔ 4 ہم بہن بھائی ہوتے تھے، زندگی بھر باہر کا کھانا نہیں کھانے دیا، ہمیشہ گھر میں کھلایا، محنت کی۔ تو رمضان کے اندر بھی یہ ترتیب ہوتی تھی، افطاری گھر کے اندر، سارے کام گھر کے اندر، تراویح بھی پوری پڑھنی، اور قرآن مجید بھی 14-15 قرآن پاک، ہر وقت قرآن کھولا ہوتا تھا پڑھ رہی ہوتے تھے، اور گھر کے کام بھی ہو رہے ہوتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج ہمارے اندر قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا۔ اس رمضان میں ہم اپنا کوئی ٹارگٹ بنائیں قرآن مجید کے ساتھ۔ کیا ٹارگٹ بنائیں؟ بھئی پچھلے سال ہم نے کتنا پڑھا تھا، اس سال اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ ترتیب چل رہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، عورتیں بہت زیادہ پوچھتی ہیں حضرت کیا کریں رمضان میں، تو پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے بھئی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے ہماری جامعہ میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، کئی سال پہلے ان سے بات ہوئی، رمضان جب آیا کیا کریں، بھئی قرآن پڑھیں۔ یہ کتنا قرآن پڑھیں؟ میں نے کہا 10 قرآن۔ کہا 10 قرآن؟ میں نے تو کبھی ایک بھی نہیں پڑھا رمضان میں، مجھ سے تو نہیں پڑھے جائیں گے۔ پھر خیر میں نے کہا اچھا آپ کوشش کریں کتنا ہو سکتا ہے۔ تو غالباً اب مجھے یاد نہیں صحیح طریقے سے، پورے الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو غالباً پہلے رمضان میں انہوں نے 1 قرآن پورا پڑھا، اور کہنے لگی حضرت آج میری زندگی اتنے سال گزر گئے، میرے بچے اتنے جوان ہو رہے ہیں، آج زندگی میں پہلی مرتبہ رمضان میں 1 قرآن پورا کیا۔ یہ بات تھی 3-4 سال پرانی، یا 5 سال ہو گئے ہوں گے۔ اگلا سال آیا تو پھر میں نے کہا پچھلے سال سے اب زیادہ پڑھنا ہے۔ اس سے اگلا سال آیا بھائی پچھلے سال سے اور زیادہ پڑھنا ہے، تو پچھلے سال ماشاءاللہ انہوں نے 7 یا 8 قرآن پاک پڑھے۔ کس نے؟ جس نے کبھی قرآن رمضان میں 1 سپارہ بھی روز نہیں پڑھا تھا، اس نے بھی 7 پڑھ لی۔ اور ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کا نام ہے محمد طاہر، پتلے دبلے سے کالے سے رنگ کے، تیز رنگ، بڑا تیز رنگ ہے ان کا، دودھ بڑے شوق سے پیتے۔ تقریباً 30 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان 1 قرآن روز پڑھتے ہیں۔ ان کا واقعہ میں نے پچھلے رمضان میں بھی سنایا تھا۔ ایک اور قاری صاحب ہیں، قاری عبدالجلیل صاحب، وہ دکان پہ آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں،
میرا قرآن سننے آتے ہیں. تو کہنے لگے، قاری عبدالجلیل صاحب نے مجھے سنایا، مجھے کہنے لگے کہ وہ قاری طاہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے، رمضان کا دن نہیں تھا، غیر رمضان، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں تھے. تو انہوں نے کہا میرا قرآن سنو. انہیں قرآن پڑھنے کا عاشق قرآن ہے، وہ روز قرآن پورا قرآن روز پڑھتے ہیں. میرا قرآن سنو. تو کہتے ہیں کہ قاری عبدالجلیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا قرآن سنو، میں نے قرآن سننا شروع کر دی. وہ پڑھتے رہے، اشراق کا وقت ہو گیا، پھر خیر اشراق پڑھی، دودھ وغیرہ پی کے پھر وہ سو گئے. کہتے ہیں وہ میرے سامنے لیٹے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نیند بھی لے رہے ہیں، خراٹے بھی ہے، کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نیند میں، اور قرآن بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور پڑھتے پڑھتے تو درمیان میں کہیں اٹک گئے، کوئی غلطی سی آ گئی کہ اٹک گئے. کہتے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں، وہ نیند ہی کے اندر ایک رکوع پیچھے سے چلنا شروع کیا اور اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا. پھر وہ اٹکن پھر دور ہو گئی اور پڑھتے رہے. کہنے لگے تھوڑی دیر بعد جب اٹھے تو کچھ 1-1.5 سے پارہ وہ تلاوت کر چکے تھے. جب انسان اتنا قرآن روز پڑھے گا، پھر نیند میں بھی قرآن. یہ میں ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور ایسی کئی مثالیں آج بھی موجود ہیں جو رمضان مبارک میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم بھی ابھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، اور پردے میں جو مستورات ہیں یا یہ آن لائن جو بھی جہاں بھی جا رہا ہے، بھائی ارادہ کریں اس رمضان میں ہم نے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. کوشش کریں 10 قرآن پاک پڑھنے کی. بڑے آرام سے ہوتا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. 3 دن میں قرآن پورا کرنے کی فکر کریں، اللہ پاک کرائیں گے. ارادہ ہم کریں، کوشش ہم کریں، اللہ کرائے گا. ہم ارادہ ہی نہ کریں. دنیا کے کسی سے پوچھو نا کیا ٹارگیٹس ہیں آپ کے، جیب میں 4 آنے نہیں ہوں گے. وہ سوچ رہا ہوگا میں نے جناب ملٹی نیشنل کمپنی کا جنرل مینیجر بننا ہے. جتنے ہم بیٹھے ہیں ذرا دنیا کے ذرا ٹارگیٹس پوچھو نا، اور حالات کو بھی سارا موازنہ کرو، تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے کرانا ہے، اللہ دے گا، دینے والا اللہ ہے. تو بھائی قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی دینے والا اللہ. ہم ٹارگیٹ تو بڑا بنائیں، تو بڑا ٹارگیٹ بنائیں، چھوٹا نہ بنائیں. کم سے کم کتنی تلاوت ہو؟ جتنا ہم نے پچھلے رمضان میں کیا تھا اس سے زیادہ. اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا. کریں گے جی انشاءاللہ. اس کا ارادہ بھی کریں، ہمت بھی کریں، اللہ تعالیٰ خود توفیق دیں گے، فکر کریں. ہاں کیسے ملے گی یہ توفیق؟ اس کے لیے ہمیں اپنے موبائل سے ذرا بچنا پڑے گا. ہمارے ہی ہاتھ کی ہتھ کڑی بن گیا یہ، اس سے ذرا بچنا پڑے گا تو ہم کر لیں گے. اگر اس میں پھنسے رہے تو پھر قرآن گیا، پھر قرآن نہیں ہوتا. اس کا جو جائز استعمال ہے رمضان میں اس کو بھی محدود کریں بھائی. جو اس کا جائز استعمال ہے رمضان میں اس کو بھی محدود کریں. آپ کو واقعی سنایا تھا شروع میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث پڑھانے والے شخص ہیں. جب رمضان آ جاتا تو تدریس چھوڑ دیتے، بس کہتے ھذا شہر القرآن، مجھے قرآن پڑھنا ہے. تو رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریں. موبائل، انٹرنیٹ، ان چیزوں کا جو جائز استعمال ہے نا اس کو بھی محدود کر لیں. عید کے بعد کر لیں جائز استعمال بھی. جو ناجائز استعمال ہے وہ تو رمضان ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. اور یہ جو رمضان میں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر، اسکرین کے آگے بیٹھ کر یہ جو نشریات اور یہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، رمضان فیسٹیول، یہ تو سیدھا ایزی وے ٹو جہنم میں جانے کا آسان راستہ. تو ہم سب ارادہ کریں ہم نے رمضان میں قرآن پڑھنا ہے. ہم پہلے اس درجے پر تو آئیں کہ قرآن پڑھیں، کثرت سے قرآن پڑھیں. اس کے بعد اس درجے کی بھی فکر کرنی ہے کہ کبھی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائے. کوئی ایسا موقع ہے قرآن ہمارے دلوں کو بھی تو گدگدائے. کبھی اس دل کے اندر سے، یہ دل ہے کہ سل ہے؟ جن کے سینوں میں دل ہے اس کو تو پھر قرآن سے رونا چاہیے، اور اگر پتھر کی سل ہے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے 16ویں سپارے میں، اس کو اگر میں تلاوت کروں تو سجدہ بھی واجب ہو جائے گا. 16ویں سپارے میں سورہ مریم کے اندر یہ آیت آتی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن. آگے جو چل رہا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت پڑھی سنی جاتی ہے یہ لوگ سجدے میں بھی جاتے ہیں اور روتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. تو
تو ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے تراویح کے اندر ہی آیت کی تلاوت کی، سجدے میں چلے گئے، پوری جماعت سجدے میں چلی گئی۔ جب نماز پوری ہو گئی، سلام پھیرا، ایک اللہ والے بھی اس جماعت میں شریک تھے، نماز کے بعد کہنے لگے، لوگوں سجدہ تو تم نے کر لیا، اللہ تو کہتے روتے ہوئے سجدے میں جاؤ گے، وہ رونا کدھر ہے تمہارا؟ فائنل بکا، تمہارا رونا کدھر ہے؟ سجدہ تو تم نے کر لیا، لیکن اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں وبو کیا، روتے ہوئے جاتے ہیں، سجدہ تو کیا، رونا کدھر ہے؟ تو ہم پہلی سٹیج میں تو کثرت تلاوت پر ہم آئیں، پھر اللہ سے رونا بھی مانگیں، کبھی قرآن پڑھتے سنتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے، یہی ہمارے لیے جنت کا پروانہ انشاءاللہ بن جائے۔ اور جیسے امام نووی رحمہ نے لکھا کہ جس کو قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے رونا نہیں آتا، اس کو اپنے نہ رونے پہ رونے کی ضرورت ہے کہ ہائے یہ قرآن مجھے نہیں رلاتا۔ اب وجہ بھی سن لیجئے، آخر ہمارے دل کیوں نہیں روتے؟ قرآن تو وہی ہے، زیر زبر میں فرق نہیں، قرآن پاک تو وہی ہے، ہمارے دل کیوں نہیں روتے؟ اس کی وجہ ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہے، دلوں کے اندر صفائی نہیں رہی، گناہوں کا میل، گناہوں کی نحوست دل میں اتنی طاری ہو گئی کہ اللہ کا قرآن بھی ہمیں نہیں رلاتا۔ ایک آدمی نزلے کا مریض ہو، اس کی ناک بالکل بند ہو، اس کے سامنے عود، عنبر اور مشک رکھ دے، اس کو خوشبو نہیں آئے گی، اس میں خوشبو کا تھوڑی کوئی قصور ہے، خوشبو تو بہت پیاری ہے، یہ تو خود بیمار ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں آ رہی۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر آج بھی موجود ہے، بندوں کو رولانے والی، لیکن ہمارے اندر بیماریاں ہیں گناہوں کی جس کی وجہ سے ہم نہیں رو پاتے، ہمیں اس کے لیے توبہ استغفار کرنی پڑے۔ اور سنیے، اور دل کے کانوں سے سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات، انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہمیں کیوں رونا نہیں آتا۔ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے کبھی نہ بھرا کرتے، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سننے اور پڑھ کرنے سے یہ بھرا نہ کرتے، دل کرتا اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دل پاکیزہ نہیں، گناہوں کے اوپر، دل کے اوپر گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا، سن کے رونا نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام ہیں، صحابہ موجود ہیں، کئی رات کا موقع تھا، دشمن بھی قریب تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے دو سے فرمایا کہ دیکھو بھائی آپ نے ڈیوٹی دینی ہے اور سب کی حفاظت کرنی ہے، آپ پہرا دیں، ہم لوگ آرام کرتے ہیں۔ وہ جناب دونوں صحابہ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم رات کو جاگتے ہیں اور آپ باقی سب لوگ آرام کریں، تو سب لیٹ گئے۔ اب یہ دو تھے نا، انہوں نے کہا آپس میں کہ دو کیوں جاگیں، ایک پہلی رات جاگ لے اور ایک رات کا پہلا حصہ جاگ لے، ایک اگلا حصہ جاگ لے، تو ہم بھی تھوڑا آرام کر لیں اور تھوڑا ڈیوٹی دے دیں، اگلے دن پھر سفر ہے، پھر آگے کام ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ تو اب دو جنہوں نے پہرا دینا تھا تو ایک کھڑے ہو گئے پہرے کے لیے کہ ایک حصہ میں جاگوں گا، بقیہ حصہ وہ جاگیں گے، تو یہ ذرا پہلا حصہ آرام کر لیں۔ اب وہ لیٹ گئے۔ ابھی جو کھڑے ہوئے تھے نا، کہنے لگے کہ جو کھڑے ہی ہونا ہے تو کیوں نہ اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کا تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ انہوں نے ایسا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دشمن بھی کہیں قریب تھا، اس نے دیکھا کہ ٹیلے کے اوپر اونچائی پہ کوئی کھڑا ہوا، وہاں سے تیر مارا، تیر لوہے کا جسم کے اندر گیا، خون کا فوارہ نکلا، وہ قرآن پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا، وہ جسم کے اندر لگا، پھر خون ایک اور جگہ سے نکلا، قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ایک اور تیر مارا گیا، تیروں پر تیر لگتے رہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فینٹ ہو جاؤں، بے ہوش ہو جاؤں اور اپنے فرض منصبی کو پورا نہ کر سکوں، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا اور ساتھی کو اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اگر آج مجھے
اپنے فرض منصبی کے فوت ہو جانے کا خوف نہ ہوتا سورہ کہف پوری کیے بغیر قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتا۔ تیروں پر تیر لگ رہے ہیں لیکن کیا حلاوت ان کو ملتی ہوگی، کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا نماز میں اور تلاوت میں کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا، جیسے آج ہم موبائل کے اوپر واٹس ایپ یا کسی چیز کے اوپر اتنا معاف ہو جاتے ہیں، گھنٹوں گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا یہ تعلق پیدا ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان میں ہم خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے لیے فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر نے ایک نقطہ اور لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم لوگ قرآن مجید سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو طاری نہیں ہوتے، لیکن کوئی نعت سنتے ہیں، کوئی اردو کا کلام حمد یا نعت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بعض دفعہ جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بندہ اللہ کا کلام سنے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، بندہ بندے کا کلام سنے اپنی زبان میں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ آپ نے محسوس کیا کبھی ایسا کہ قرآن سنتے ہوئے وہ توجہ نہیں ہوتی اور اردو کلام سنتے ہوئے توجہ ہماری زیادہ لگ جاتی ہے؟ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ایک ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس بندے کا دل ما سوا اللہ سے خالی ہوگا، غیر اللہ سے خالی ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا، یہ جب اللہ کا قرآن پڑھے گا اور سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، دل متوجہ ہو جائے گا قرآن پاک کی طرف۔ اور جس کے دل کے اندر غیروں کی محبت ہوگی، ادھر ادھر کے تعلقات ہوں گے، مسجد سے نکلا ادھر نظر پڑی ادھر نظر پڑی، اس کو دیکھا اس کو دیکھا، اس کے بارے میں 4 کمنٹس لڑکا دیے، اس کو 2 باتیں سنا دی، جس کا معاملہ ایسا ہوگا اس کے ساتھ پھر قرآن مجید کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا ابھی ہمارے دل ہی پاکیزہ نہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ابھی ہمارے دل پاکیزگی کی طرف نہیں گئے، کہ قرآن سنتے ہوئے یہ متاثر نہیں ہوتے اور انسانوں کا کلام سن کے متاثر ہو جاتے۔ یہ ذرا باریک اور لطیف بات ہے، تاہم بات اہم ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی۔ ہم نے تو اپنے دل کو نا ٹریش کین بنایا ہوا ہے، ہوتا نا ڈبہ، ڈسٹ بن، ٹریش کین ہوتا ہے کمرے میں، جو پورے کمرے میں کوئی کوڑا پڑا ہو کیا کرتے ہیں وہیں جا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دل کو نا ٹریش کین بنایا ہوا ہے، ساری دنیا بھر کی غلاظتیں دل میں جا رہی ہیں، آنکھ کے ذریعے جا رہی ہے، کان کے ذریعے جا رہی ہے، زبان کے ذریعے جا رہی ہے، ہر طرف سے گناہوں کی غلاظتیں ہمارے دل کے اندر جا رہی ہیں۔ تو جب دلوں کے اندر اتنی خرابیاں موجود ہوں گی پھر تو اللہ کا قرآن اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بھی دلوں کا امتحان ہوگا، ایک ایک بندے کو اکیلا اکیلا گزارا جائے گا۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ایک ایک کر کے لایا جائے گا۔ اور جیسے ایئرپورٹ کے اوپر جائیں نا تو واک تھرو گیٹ لگا ہوتا ہے، 1 بائی 1 اسکین کرتے ہیں۔ کوئی چیز اگر ہوتی ہے نا اندر، کوئی میٹل کی کوئی چیز جو وہ نہیں چاہتے لے جانا، جو اجازت نہیں ہوتی، وہ مشین بول پڑتی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے بھی جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو اگر اندر ہوئیں، دلوں میں ہوئیں، تو جنت کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا، وہاں روک لیا جائے گا۔ جا رہا ہوگا بندہ، بڑے مزے سے آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا بھی ٹرائل لینا ہے۔ زبان سے تو یہ بڑے نیک اعمال کی باتیں کیا کرتے تھے، تنہائیاں ان کی خراب تھیں، ویسے بڑے حاجی صاحب بنا کرتے تھے، لیکن گھر میں بیوی کو عذاب میں رکھا ہوا تھا۔ آج بھی ایک فون آیا مجھے ایک صاحب کا، کہنے لگے کہ کچھ جاننے والوں میں ایک خاتون ہیں، انہوں نے کسی طریقے سے رابطہ کیا کہ مجھے اور میری بچیوں کو جانوروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، استبل کے ساتھ رکھتے ہیں، باندھا نہیں ہوا رکھتے ہیں، جہاں جانور بندھے ہوئے ہیں ہمیں وہاں ٹھہرایا گیا ہے۔ شوہر کہتا ہے تم نے یہی رہنا ہے، ساس کہتی ہے تم نے یہی رہنا ہے۔ یہی پاکستان کی بات سنا رہے کہ جی آپ کے پاس کوئی یتیم خانہ یا کفالت کی کوئی جگہ ہو، ان کو اپنے پاس بلوا لیں، کسی طرح وہاں سے نکلواتے ہیں، جاننے والوں میں سے ہیں۔ تو بھئی ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ تو قیامت کے دن تو روک لیا جائے گا۔ یہ تو لوگوں کو تکلیف دینے والے تھے، اس کی زبان سے اس کی بہو کو تکلیف پہنچتی تھی، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔
تو رمضان آ رہا ہے، ہم اس کے لیے فکر مند ہو جائیں اور پہلے سے آج سے ہم سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کس طرح اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کا قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ جب سوچیں گے، سمجھیں گے، کو پلان کریں گے تو آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں نا ویل پلان ہاف ڈن۔ صحیح طریقے سے اگر ہم رمضان کو پلان کر لیں گے تو ہم بہت اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ترتیب ہم بنا سکتے ہیں کہ جو آج ہم سوچ رہے ہیں ٹائم کو، اتنا ٹائم ہم روز نکال کے قرآن پڑھیں اور روز لکھ بھی لیں بھائی ہم نے اتنا قرآن آج کا پڑھ لیا۔ ہوتا کیا ہے، شروع کے 3-4 دن بڑا جوش ہوتا ہے، تراویح میں بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور وقت نہ مسجدوں میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، اور 5 دن 6 دن کے بعد وہ جوش پہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر آخری راتوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ جذبات کا اتار چڑھاؤ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پورا رمضان ہم اگر اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو ہم رمضان آنے سے پہلے پورے رمضان کا پلان بنائیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہم نے یہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کی ہم پلاننگ جو ہے نا وہ ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں اور کوشش کریں کہ شروع سے لے کے آخر تک اس پلان کو پورا کریں۔ بنائیں بھی خود اپنے حساب سے اور پورا بھی خود کریں اپنے حساب سے۔ اس میں یہ جذبات کے اتار چڑھاؤ کو نہ آنے دیں کہ شروع کے 4-5 دن بڑا زور ہے اور بڑی نیکی کی طرف ہے، اس کے بعد بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے ہم پہلے سے پلان کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے ایک بہت ہی عجیب بات پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہوں گے۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں بھی رونے کی نعمت عطا فرما دیجئے۔ اور امام نووی رحمہ کی وہ بات کہ جس کو قرآن پڑھ کر یا سن کر رونا نہیں آتا اس کو اپنے نہ رونے پہ رونے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑی مصیبت میں کا شکار ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، بہت بڑی مصیبت ہے انسان قرآن پڑھے اور سنے اس کو رونا نہ آئے۔ تو ہم یہ اللہ سے مانگے یا اللہ اس رمضان میں ہمیں قرآن بھی زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شوق اور محبت اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان میں کچھ ایسے لمحات بھی ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے میں رونا بھی آ جائے۔ انشاءاللہ العزیز آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم سب اپنے اپنے ٹارگٹ بنائیں قرآن مجید کی تلاوت کے زیادہ سے زیادہ، اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اور موبائل اور انٹرنیٹ کا جائز استعمال بھی کم کرنا ہوگا۔ بہت ہی ضروری تک اپنے آپ کو محدود کرنا ہوگا، نہیں تو سارا ٹائم ہمارا یہی لے جائے گا۔ اس کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وہ بھی تو ہمارے بڑے ہی تھے نا جنہوں نے 63 قرآن مہینے میں کے اندر پڑھے، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ ہم بھی ہمت ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت کر سکتے ہیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر اس کو ہم پابندی سے